السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، آمین۔ آج جو میں ہارر اسٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اس کا عنوان ہے وہ کون تھی۔ زندگی میں بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی نام نہیں ہوتا، اس کو کچھ نام ہم دے نہیں سکتے۔ تو ایسے ایک یہ واقعہ ہے، تو چلے آئیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ وہ کون تھی؟ میں خانے باغ میں رہا کرتا تھا، لاہور جا رہا تھا اور ماموں کی فیملی جو کوئٹہ میں رہتی تھی وہ بھی لاہور جا رہے تھے۔ وہیں سے ان حضرات کے ساتھ میں اسی ٹرین پر سفر کر رہا تھا۔ میں اسٹیشن پر آ گیا اور پھر یوں ہوا کہ ہم ایک ہی کمپارٹمنٹ میں ایک ساتھ اکٹھے بیٹھ گئے۔ ابھی کچھ ٹائم گزرا تھا کہ ہمیں تھوڑی سی شور کی آواز سنائی دی۔ اتنے میں ایک سیکورٹی گارڈ آیا اور بولا کہ ایک اجنبی لڑکی ہے جو ٹرین میں چڑھی تھی، اس کی حالت کچھ ٹھیک نہیں اور آپ لوگ فیملی کے ساتھ ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس لڑکی کو یہاں لے کر آؤں تاکہ وہ صحیح سلامت لاہور پہنچ جائے۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ اسے لاہور جانا ہے۔ لڑکی ذرا پریشان ہے اور آپ اگر برا نہ مانیں تو میں اسے یہاں لے آؤں۔ تو میری ممانی نے کہا کہ بالکل ضرور، آپ انہیں شوق سے یہاں بٹھا دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمیں ہمارے بھائی نے لکھا کہ وہ لڑکی جو ہے وہ دیکھنے میں ہی خاندانی لگ رہی تھی، اچھے گھرانے کی، اور وہ انتہائی خوبصورت بھی تھی۔ وہ بتاتے ہیں کہ میری ممانی نے اس لڑکی سے گفتگو شروع کی، اس کا انٹرویو لیا، اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئی ہو اور کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ۔ اس عورت نے بتایا کہ وہ لاہور کی رہنے والی ہے۔ جب وہ سسرال پہنچی تو وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ اس نے اڑوس پڑوس سے پتہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ تو 2 ہفتے کے لیے کہیں گئے ہوئے ہیں۔ یہ اس دور کی بات ہے جس زمانے میں موبائل نہیں ہوا کرتے تھے، گھروں میں ٹیلی فون ہوا کرتے تھے، تو اس وجہ سے وہ کانٹیکٹ بھی نہیں کر پائے، جس کی وجہ سے اجنبی لڑکی نے کہا کہ میرے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ واپس اپنے گھر لاہور چلے جاؤں۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن یہ بتاؤ کہ شور کیسا تھا؟ ممانی نے پوچھا۔ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے ایک شور سنا۔ تو لڑکی نے بتایا کہ جب میں یہاں آ رہی تھی تو ایک لڑکا میرے پیچھے پڑ گیا، تو میں بڑی مشکل سے جان بچا کے اس ٹرین کی طرف آئی اور تھوڑا سا شور ہو رہا تھا اور یہی مسئلہ تھا۔ میری ممانی جو کہ بڑی ذہین تھی اور پرانے زمانے کی خواتین جو گھریلو عورتیں ہوتی ہیں وہ عورتوں کو پرکھ لیتی ہیں، کوئی بھی ایسی بات ہوتی ہے وہ سمجھ جاتے ہیں۔ تو میری ممانی جو ہے اسے مذاق کرنے لگی، کہنے لگی جو یہ لڑکا تمہارے پیچھے آیا تھا کیا وہ ایسا تھا؟ وہ میرے حوالے سے کہہ رہی تھی۔ تو اس کے بعد میری ممانی ہنس پڑی۔ خیر، پھر یوں ہوا کہ میری ممانی کو کچھ شک ہونے لگا۔ انہوں نے بتایا کہ میری ممانی نے کہا کہ مجھے اس لڑکی پر شک ہے۔ ان کو اس لڑکی پر شک ہو چکا تھا اور وہ غلط بیانی کر رہی ہے۔ ممانی نے اس لڑکی سے پوچھا کہ تمہارے شوہر کا کیا نام ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو جانتے ہوں۔ یہ سننے کے بعد کہ ہم حق تک رہ گئے جب اس نے اپنے شوہر کا نام وقار قریشی بتایا، کیونکہ میرا نام وقار عظمت قریشی ہے۔ عظمت میرے والد صاحب کا نام ہے جو میرے نام کے ساتھ لگتا ہے۔ میں اسی ٹرین میں بیٹھا تھا اور کسی نے میرا نام نہیں لیا تھا۔
آخر اس لڑکی کو میرا نام کیسے پتہ چل گیا؟ یہ بات تو واضح تھی کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، لیکن وہ جھوٹ کہہ رہی تھی اس بات کو میری ممانی نے بھانپ لیا تھا۔ اس کے بعد ایک اسٹیشن آیا تو وہ بولی، میں یہاں اتروں گی، یعنی وہ لاہور سے پہلے ہی اتر گئی۔ ممانی نے کہا کہ بیٹا تم ذرا جاؤ اور دیکھو کہ یہ کہاں جاتی ہے۔ جب میں اس کے پیچھے گیا تو کیا دیکھا کہ عجیب سی جگہ پر وہ جا رہی تھی، اور اس نے مڑ کے بھی دیکھا اور ایک پراسرار مسکراہٹ دی، اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ غائب تھی۔ میں فوراً بھاگا واپس اور اپنی ممانی سے بولا کہ وہ لڑکی تو ایک دم سے غائب ہو گئی۔ ممانی بولی کہ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ کون ہے۔ میں مسلسل قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ وقت بھی ایسا ہے کہ کوئی بھی مخلوق ہو سکتی تھی، لیکن دراصل وہ لڑکی نہیں تھی۔ ممانی نے اس سے آگے تو مجھے کوئی بھی وضاحت نہیں دی، بس کہا کہ وہ جو کوئی بھی تھی میں سمجھ گئی تھی، جس کی وجہ سے میں دل ہی دل میں قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ آج تک میں یہ سوچ کے پریشان رہتا ہوں کہ ایک دم وہ غائب کہاں ہو گئی۔ یہ میری زندگی کا ایسا واقعہ تھا جس کو سوچ کے آج بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے لیے یہ ایک بہت انہونی تھی۔ تو ویورز، یقیناً آپ کو اسٹوری اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ ایک اور اچھی اور خوفناک اسٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں، اور اس اچھی بات کے ساتھ میں ختم کرتی ہوں کہ اچھا دیکھیں، اچھا سوچیں، اچھا سنیں اور اچھا بولیں۔ کر بھلا ہو بھلا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے امان میں رکھیں۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔